والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم وهو شهر الصبر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے آج ہمیں اس ماہ مقدس کی پہلی سحری کے بعد روزے کی نیت شروع کر کے روزہ رکھ کر اپنے گھر میں حاضری اور سجدوں کی توفیق بخشی۔ اس پر اگر ممکن ہو، جب آسانی ہو تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کر لیے جائیں، اس لیے کہ نفل پڑھنا بھی شکر کی ایک عملی صورت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی اصلاح نفس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائی، کہ صرف اپنے گھر والے نہیں، اہل عرب نہیں، اپنے زمانے کے لوگ نہیں، تمام زمانوں کے، تمام علاقوں کے، تمام قوموں کے کتنے اربوں کھربوں انسان، ان سب کی اصلاح نفس کی ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ آپ نے ان کی اصلاح فرمانی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کا مقام تھا، اب آپ نے اصلاح کے لیے جو اپنے عمل سے، قول سے، سیرت سے امت کو جو نظام عطا فرمایا جس سے امت کی اور انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس نظام میں بنیادی اور مرکزی کردار ہے روزے کا۔ روزہ کیا ہے؟ اپنے اوپر قابو پانے کا نام ہے، کہ نیت کر لی کہ یا اللہ میرا کل روزہ ہے، روزہ رکھا، بس اذان فجر کا ٹائم ہوا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اب غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جائز خواہشات ہے، جائز کو بھی چھوڑا، حلال کو بھی قربان کیا۔ اس انسان نے، جو انسان جس کا نفس کل تک کہتا تھا کہ گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے اس دور کے اندر، اس دور میں تو حرام سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، اس نے تو حلال بھی چھوڑ دیا۔ یہ وہی انسان تھا جو کہتا تھا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ فجر کی نماز نیند قربان کر کے انسان ادا کرے، یہ انسان ایسا کر چکا ہے۔ یعنی انسان کے اندر چھپی ہوئی پوشیدہ اس صلاحیت کو اللہ کے نبی نے روزے کے ذریعے سے ابھارا ہے، اور فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، رمضان صبر سکھاتا ہے، اور صبر سے ہی انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ صبر کے عام معنی تو ہے اپنے دل کو قابو میں رکھنا اور کسی چیز کو برداشت کرنا، دل کو مضبوط رکھنا۔ خدا نخواستہ کوئی بیماری، کوئی مصیبت، ناگواری پہنچ گئی ہے، کوئی ناگہانی آفت ہے، کوئی دکھ درد ہے، تو اپنے دل کو مضبوط رکھنا اللہ کے فیصلے پر، ثواب اور اجر کی نیت سے، اور آخرت میں کامیابی کی امید سے، زبان اور اپنے عمل سے وہی کچھ کہنا اور کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا ہو۔ اللہ کے نبی کے معصوم بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ معصوم بچے، وفات ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اور آنکھوں سے، نبوت کی آنکھوں سے رم جھم جاری ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو آنکھوں سے آنسو ہیں نا، یہ دل کی نرمی کی وجہ سے ہیں، یہ رقت قلب ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا، اور عمل سے وہی کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوگا۔ تو اسی کا نام صبر ہے۔ روزہ یہی سکھاتا ہے کہ بھوک اور پیاس لگے گی لیکن برداشت کرنا ہے، صبر سے چلتے رہنا ہے۔
پھر صبر کی ایک صورت ہے نیکی پہ چلتے رہنا. انسان نیک عمل کرتا ہے، آج جذبہ ہے، پہلا روزہ ہے، نماز کی کوشش کی، روزہ بھی رکھا، ہو سکتا ہے کل پرسوں 2-4 دنوں کے بعد یہ جذبہ تھوڑا سا ماند پڑ جائے. ہو سکتا ہے انسان چاہے کہ چلو آج گھر میں ہی پڑھتا ہوں، چلو آج روزے کا ناغہ کرتا ہوں. نہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے. دل چاہے پھر بھی کرنا ہے، اور دل نہ چاہے تو پھر تو لازمی کرنا ہے. کیونکہ جب دل چاہا پھر تو اپنی خواہش سے کیا نا. اصل امتحان تو اس کا ہے کہ جس کا دل نہیں چاہ رہا، جس وقت عبادت کا دل نہیں چاہ رہا اس وقت بھی کرنا. اصل صبر تو وہ ہے، اصل صبر تو وہ ہے. تو نیکی پہ چلتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے. اور یہ 1-2 دن ایسا نہیں کیا، ساری زندگی حیات مبارکہ ایسی ہی گزری ہے. کیسی نیکی پر استقامت تھی. اور پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ بدی سے بچتے ہوئے صبر کرنا. انسان توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں نے توبہ کی، مجھے معاف کر دے. 1 دن گناہ سے بچا، 2 دن، چند دن، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد پھر گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس نے پھر صبر کرنا ہے کہ جب یہ توبہ کر چکا، اپنے رب سے تعلق کو ٹھیک کر چکا ہے، اب اس نے گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے، برائی سے بچنا ہی بچنا ہے. تو صبر ہے. صبر ہوگا تو مصیبت آسان ہو جائے گی، صبر ہوگا تو دین پر استقامت مل جائے گی، صبر ہوگا تو انسان بدی سے ہمیشہ بچتا رہے گا. اب یہ صبر کی پاور یا طاقت کیسے مل جائے؟ یہ روزے سے ملے گی. جو روزہ رکھے گا اس کو حاصل ہوگی، اور روزے میں وہ صبر سے چلے. روزے دار کا روزہ ہے آنکھ کا بھی، کان کا بھی، زبان کا بھی، دماغ کا بھی، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، پورا جسم روزے میں ہے. کوئی جھگڑا بھی کرے، کوئی تلخ کلامی بھی کر دے تو فرمایا کہ اس سے کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، انا صائم، میرا تو روزہ ہے، میں تو غصہ نہیں کروں گا، میں تو غیبت بھی نہیں کروں گا، میں تو چغلی بھی نہیں کروں گا، میں تو حرام بھی نہیں کھاؤں گا. تم نے مجھے طعنہ دیا لیکن میں تمہیں دعا دوں گا. یہ ہے روزہ کسے کہتے ہیں. روزہ صبر ہے، صبر سکھاتا ہے، اور صبر جنت کا راستہ ہے.